جی بسم اللہ کرو. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں. آؤ سیاقہ کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ سیاقہ کے دربار میں چلتے ہیں. للہ بلا لیجئے، للہ بلا لیجئے دکھ درد کے ماروں کو، طیبہ کی زیارت کو ارماں پہ چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کے، چل مدینے چلتے ہیں. رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں. مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، دیوانے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے. گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چل مدینہ مدینہ چل مدینہ، مدینہ چل مدینہ، مدینہ چل مدینہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. تمہارے سامنے ہوگا
کبھی جب گنبد حضرا تمہارے سامنے ہوگا، کبھی جب گنبد حضرا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے، اگر پاک ہو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید ایک سمندر ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں ایسی صفتیں، عادتیں، خلق بیان کیے گئے ہیں کہ جو بندہ اپنے اندر لے آئے تو وہ اس بندے کو اٹھا کے بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں۔ اور ایسی عادتیں، ایسی خصلتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ جو بندہ اندر لے آئے تو وہ اس کو بہت گرا دیتے ہیں اور بہت سارے نقصانات دنیا آخرت میں دے دیتے ہیں۔ تو ایسے سمجھے کہ قرآن مجید میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ صفات جو آپ اپنے اندر لے آئے تو آپ کو وہ اونچا مقام دے دیں گے، آپ کی دنیا درست ہو جائے گی، آپ کے خاندان کا معاملہ درست ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون چین نصیب ہوگا اور آپ ہر طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ چیزیں اندر لے آئیں گے وہ آپ کے دل کو بھی تباہ کر دیں گے، آپ کے جسم کو بھی، آپ کے خاندان کو بھی، میاں بیوی کے تعلقات کو بھی، آپ کی قبر کو بھی، آپ کی آخرت کو بھی وہ بگاڑ دیں گے۔ اب اصل مقصد تو یہ ایک تھا قرآن مجید کا جو ہے، یعنی بہت سارے مقاصد ہیں، یہ ہدایت کا جو، اب وہ اللہ پاک نے کس طرح پھر ہمیں بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے پھر بندوں کا تذکرہ کیا، اس میں ان بندوں کا، ان ہستیوں کا ذکر کیا ہے جن میں وہ اچھے والی، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، خلق اور صفات تھی، اور ان کو ایک سٹوری کے طور پر بیان، کیونکہ سٹوری بندے کو سمجھ بڑی جلدی آتی ہے، قصہ جو ہے بڑی جلدی بندے کو سمجھ آتا ہے، تو وہ قصے کی شکل میں وہ صفت اصل بیان ہوئی، بھئی یہ دیکھیں اس بندے میں یہ چیز تھی
یہ حالات سے یہ گزرا ہے، تو آپ بھی اگر ان حالات سے گزر رہے ہیں تو آپ بھی یہ چیز پیدا کر لیں، جس طرح یہ کامیاب ہو گیا آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں رہنمائی، ہدایت۔ اور دوسری بھی اللہ پاک نے صرف یہ نہیں بیان کر دیا یہ برا خلق ہے، یہ بری صفت ہے، یہ بری عادت ہے، بری خصلت ہے، اس کو نہ اپنانا، وہ بھی بیان ہوا، لیکن ساتھ اللہ پاک نے قصہ بھی بیان کیے، قوم میں افراد، بندے، چونکہ اللہ پاک نے تاریخ میں جنہوں نے اپنی تباہی کی ہے دوسروں کی بھی ساتھ، ان کا بھی قصہ بیان کر دیا، اور اس قصے میں بیان کہ دیکھو اس میں یہ چیز تھی، دیکھو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، تمہارے اندر بھی یہ چیز آئے گی، تمہارا بھی نتیجہ یہ ہوگا۔ یہ مقصد تھا سمجھانے کا قصے کا۔ ہم جو ہیں وہ قصوں پہ پیچھے صرف جو ہے کہانی کی طرح سنا، جس طرح بچے سٹوری سنتے ہیں، قصہ سنا، اور بس جو ہے وہ جو اصل وہ جو صفت لینی تھی یا کوئی بری خصلت چھوڑنی تھی اس طرف توجہ نہیں کی، اس لیے وہ بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ تو پھر جتنے مرضی قصے پڑھتا رہے، ہزاروں پڑھتا رہے، جب اس نے وہ لینی چیز نہیں ہے اس کے اندر سے۔ اور اس سے پہلے اللہ پاک نے اپنی صفات بیان کی اور فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے تمام نام حسین ہیں، اعلیٰ ہیں، اچھے ہیں، اور اس کی تمام صفات اعلیٰ ہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ جو ہم اکثر یہ جو آپ سنتے ہیں، مجھے بھی نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس میں یہی بیان ہوا ہے۔ یہ اتنی بابرکت 3 آیتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام خود 3 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے، وہ تلاوت فرماتے تھے، یعنی اپنی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے بتاؤں کہ بھئی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی نقص ہوتا ہے اس میں، کبھی توجہ ادھر ادھر ہو گئی، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھے اور یہ آیتیں 3 دفعہ نماز کے بعد پڑھے، اس میں اجر میں جتنی کمی ہو وہ یہ آیتیں پوری کر دیتی، اس کو 100% مارک مل جاتا ہے۔ آپ سنیں، یہ کان میں نہ صرف ڈال کے ادھر سے نکالیں، یہ پلے باندھے بعد نماز تو بندے نے پڑھنی ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو 10% اجر مل رہا ہے، 1% مل رہا ہے، دوسرا بھی آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ 100 نمبر لے گیا، 100 نمبر لے گیا، پڑھی اس نے بھی آپ جیسی ہی ہے، فرق یہ ہے اس نے نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا سبحان ربک رب کے، پاک ہے وہ رب العزت ہر عیب سے، یا ہر جو دوسرے لوگ انسان جنات اس کے ذمہ لگاتے ہیں جو جن سے وہ پاک ہے، کوئی نقص نہیں اس میں، الحمدللہ رب العالمین، اور ہر خوبی اس میں ہے، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک اور ہر خوبی اس میں ہے۔ اسی لیے اسی سے لیا گیا، نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی، اور بخاری شریف میں امام بخاری نے حدیث شریف کو اس پر ختم کیا کہ یہ جو کلمات ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کی تلقین کی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ یہ تمام اللہ پاک کی صفات کو گویا جامع طور پر بیان کر رہے ہیں، اور تمام جو عیوب ہیں، تمام جو نقص ہیں، ان سے اللہ کی پاکی بیان، اس لیے ان کی فضیلت ہے اس تسبیح کی۔ یہ اتنی جامع ہے، اس میں اتنی چیزیں ساری وہ آ جاتی ہیں۔ مثلا سبحان جب پڑھا آپ نے، سبحان اللہ، کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک، اب جتنے عیب بھی ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ مرنے سے پاک ہے، وہ زوال سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے،
کسی کے رشتہ داری سے پاک، جتنے بھی ہے وہ سارے سبحان اللہ کہہ کے، سبحان اللہ بندے نے کہہ کے یہ گویا وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تمہارا، وَبِحَمْدِهِ کہہ کر جتنے بھی یہ صفات ہے اللہ اللہ پاک کے لیے ساری، اس نے ان کا اثبات کر دیا۔ اللہ ہر حمد ہر صفت تیرے لیے ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ گویا یہ دو لفظ ہی جو ہے اتنے جامع ہیں، اس لیے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کے بعد یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا 100 دفعہ، سمندر میں کتنے قطرے ہیں اور اس کے جھاگ کتنی ہے، اس سے بھی زیادہ، قطروں سے بھی زیادہ، فرمایا اتنے بھی گناہ ہوں اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کہ یہ ورد ہے چھوٹا سا 5 میں، لیکن بہت بڑا ہے حقیقت میں۔ تو مقصد بیان کرنے کا یہ ہے، میں پھر واپس بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کیا بیان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی صفات کا بیان ہے، اور اللہ جن چیزوں سے پاک ہے، جن چیزوں کو پسند نہیں کرتا اس کا بیان ہے۔ پھر اس نے وہ نبیوں کا ذکر کیا کہ جن میں وہ اللہ پاک کی صفات کا عکس وہ نظر آ رہا تھا۔ مثلا اللہ پاک نے اپنی صفت بیان کی، اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ ان میں بھی یہ صفت چمک رہی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ حمید ہے اور حمد ہے اس کے لیے۔ حضور علیہ السلام کا جو نام اللہ پاک نے قرآن مجید میں 2 نام جو ذکر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جس کی حمد کی گئی ہے، تعریف کی ہے، اور حضور علیہ السلام کی حمد بھی وہ اللہ کی حمد ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ تو دیکھیں نا، ہم جو اگر کوئی تصویر کسی نے اچھی بنائی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی بڑا اچھا کوئی پینٹر ہے یار، یہ کس نے بنائی ہے؟ وہ تصویر کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کی کر رہے ہوتے جس نے وہ بنائی ہے، کیونکہ تصویر نے تو خود اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ تو وہ تصویر کی تعریف حقیقت میں مصور کی تعریف ہے، جس نے وہ تصویر بنائی ہے، پینٹنگ بنائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام تو تصویر ہیں، آپ تو، لیکن وہ اللہ کس نے وہ بنائی ہے، مصور کون ہے؟ وہ بھی اللہ پاک کا نام ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ پاک۔ تو آپ علیہ السلام کی جو تعریف کرتا ہے وہ اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہیں کہ خالق تو وہ ہے، بنانے والا تو وہ ہے۔ تو ان کی تو پھر سمجھے بھائی قرآن مجید میں پہلے تو اللہ کی صفتیں بیان، جو اللہ پاک کی صفات ہیں، اور اللہ کو وہی اچھی لگتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میری صفتیں ہی اچھی ہیں، جس کے اندر اس کا اثر نظر آئے گا وہ بندہ مجھے پسند ہوگا۔ میں رحمان ہوں، جس میں رحمت ہوگی، جو رحم کرے گا۔ آسمان والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں کو معاف کرو، میں کہہ رہا ہوں آسمان والا تمہیں معاف کرے گا۔ زمین والوں پر خرچ کرو، آسمان والا تم پر خرچ کرے گا۔ زمین والوں کی پردہ پوشی کرو، آسمان والا تمہارے عیبوں کو پردہ پوشی کرے گا۔ دیکھیں نا، فارمولہ تو بڑا آسان ہے۔ من یسر علی معسر یسر اللہ۔ زمین والوں کے لیے آسانی پیدا کرو، آسمان والا اور آسمانی نظام تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے، شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح الٹ بھی ہے، ومن دار دارہ اللہ۔ زمین والوں پر کو نقصان دو، آسمان والا تمہیں نقصان پہنچائے گا۔
کیونکہ وہ تو عادل ہے، اس نے تو عدل کرنا ہے، وہ تو مظلوم کے ساتھ ہے۔ ومن شاق کا شاق اللہ علیہ، زمین والوں کے لیے مشکلیں پیدا کرو، آسمان والا تمہارے لیے مشکلیں پیدا کرے گا۔ یہ جس کو بات سمجھ آ جائے نا، وہ مخلوق پر زیادتی ظلم بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے یہ میرا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ آپ کسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالیں گے 10 پاؤنڈ 10 کرونے، آپ کے اکاؤنٹ سے 1000 نکل جائے گا۔ بھئی یہ سارے پن کوڈ کارڈ آپ کے، ان کا بھی سارے آپ کے پاس ہیں، آپ سب کے پیسے نکال سکتے ہو، لیکن یہ آپ جس کے مرضی نکالو، جتنے مرضی نکالو، لیکن ہر 10 کرونے جب تم نکالو گے 1000 کرونا تمہارے اپنے اکاؤنٹ سے بھی نکلے گا۔ تو کوئی نکالے گا، میں کیوں نکالوں، میں 10 تو نکال لوں گا تو 1000 میرا بھی جاتا جائے گا۔ یہی بات جو ہے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو نقصان دو گے، من دارہ اللہ، تم تو اپنے طاقت کے مطابق نقصان دو گے نا، تو اللہ اپنی طاقت کے مطابق تمہیں نقصان دے گا۔ تم تو 10 کرونے نکالو گے، تمہارا ہو جائے 10,000 جاتا رہے گا۔ ومن شاق کا شاق اللہ علیہ، اور تم تو اپنی طاقت کے مطابق کسی کے لیے مشکلیں کھڑی کرو گے، تو اللہ اپنی طاقت کے مطابق معاملہ جب کرتا ہے۔ تو اگر یہ کسی کو بتایا جائے کہ بھئی یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو ان کے اکاؤنٹ دیتے ہیں، آپ 100 کرونا جس کے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ گے، آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 کرونا جمع ہوگا۔ گورنمنٹ کہتی ہے ڈنمارک کی کہ آپ بھائی اپنے رشتہ داروں کے اور کوئی غریب غربا جو بھی ہے، یہ ان کے اکاؤنٹ ہیں، 100 کرونا جمع کراؤ، ہم گورنمنٹ تمہیں وعدہ کر رہے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں 1000 کرونا کریڈٹ ہوگا ہر 100 کرونے کے بدلے۔ تو کرانا شروع نہیں کر دیں گے بندے، اس کو بھی کراؤ، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو۔ کیوں؟ بھائی گورنمنٹ ہمیں تو 1000 مل رہا ہے۔ یہی بات نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، زمین والوں پر مطلب رحم کرو، مطلب خرچ کرو، تو اللہ پاک تمہارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرے گا۔ یہ بات سمجھ آ جائے، اس پر یقین آ جائے، تو وہ بندہ دوسروں کے پیسے نہیں نکلوائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے جی میں 10 کرونے نکالوں گا میرا 1000 کا نقصان ہوگا۔ دوسرا وہ جمع کرائے گا، میں 100 کرونا جمع کراؤں گا تو میرے اکاؤنٹ میں 1000 کرونا آئے گا۔ بس یہی ساری بات کی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرو، اس پر خرچ کرو، خالق تم پر خرچ کرے گا، تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ان کو نقصان دو گے تمہیں نقصان ہوگا۔ اب یہی بات، اسی لیے ہمیں منع کیا گیا غیبت، چغلی، دھوکہ دہی کے، اس میں بندہ، آپ تو بندے کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور آپ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا ایک، اس نے ایک صحابی رسول کو شہید کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اماں عائشہ کی بہن ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم صحابی، بہادر صحابی تھے، اور بہت ہی بہادر عظیم شخص۔ حجاج بن یوسف نے کعبہ کے پاس اور مکہ میں ان کو شہید کیا، اور ان کی لاش کو جو ہے ٹانگ دیا چوراہے میں، کعبہ میں، مکہ میں۔ پھر وہ ان کی والدہ کے پاس آیا، ان کی نظر نہیں تھی، اس کے بعد نظر نہیں آتا تھا، وہ ان کی نظر چلی گئی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو صحابیہ بھی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن بھی ہیں، وہ کہنے لگا وہ ظالم حجاج بن یوسف کہ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟
تمہارے بیٹے کے ساتھ میں نے کیا کیا، اب یعنی اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، یعنی وہ ان کو آ کے بتا رہا ہے، ماں کو۔ انہوں نے فرمایا ہاں، تم نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی ہے اور اس نے تمہاری آخرت خراب کر دی ہے۔ یعنی تم نے ان کو قتل کیا، دنیا سے وہ چلے گئے، شہید ہو گئے، آخرت میں تو وہ کامیاب ہیں، صحابی بھی ہیں شہادت، لیکن تمہیں کیا ہوا، تمہارا نقصان کیا ہوا کہ تمہاری آخرت اس نے، تو کون پھر نقصان میں ہے؟ جس کی کروڑوں اربوں سالوں کی زندگی ختم ہو گئی، وہ نقصان فائدے میں ہے، یا جو یہاں سے عارضی زندگی سے چلا گیا اور وہ بھی شہادت وہ ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ لیکن بات ان کی 100% حقیقت ہے۔ آپ بھی جب کسی پر یا میں کسی پر ظلم زیادتی جب کرتے ہیں تو ہم اس کی دنیا کو نقصان دیتے ہیں، اور وہ ہماری آخرت کو نقصان دے گیا ہے۔ یعنی پیسے آپ نے لیے، آپ نے دنیا لی، وہ اپنا آخرت آپ کی خراب کر گیا کہ آپ اللہ کے ہاں بھی مجرم اور دین کے ہاں بھی مجرم، اور یعنی آپ پر پھر اس کا نتیجہ بھی آئے گا۔ اب واپس آتے ہیں، جو بات کر رہا تھا میں کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی اور پھر بتایا کہ ان صفتوں کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے تو تم میرے پسندیدہ بندوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، تم بھی رحم کرو۔ میں عادل ہوں، تم بھی عدل کرو۔ میں ستار ہوں، تم بھی ستاری کرو۔ میں سخی ہوں، جواد ہوں، تم بھی جواد کرو۔ میں سچا ہوں، تم بھی سچے رہو۔ میں حیا والا ہوں، تم بھی حیا والے بن جاؤ۔ میں پاک ہوں، تم بھی پاک ہو جاؤ۔ اب وہ جو ایک تو اللہ کی صفات بیان ہوئی، قدوس، الملک، السلام، المؤمن، پھر اللہ پاک نے پھر انبیاء کرام اور ولیوں کے قصوں کے ذریعے بتایا کہ دیکھو ان کے جو اخلاق تھے، ان کے اندر جو یہ اچھی عادتیں آئیں تو ان کا کیا مقام دنیا آخرت میں بلند ہو گیا، اور پھر جو اس کے الٹ جو بری تھیں وہ جن میں آئیں، وہ قوموں میں یا بندوں میں، ان کا حشر کیا ہوا۔ تو ان قصوں میں سے جو سب سے پہلا قصہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور 7 مرتبہ بیان کیا ہے، اس لیے 7 دفعہ تو بندہ اس قصے کو غور سے پڑھے اور یہ بھی سوچے کہ کائنات میں دیکھیں نا، کروڑوں کتابیں، کہانیاں، قصے لکھے گئے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تو انبیاء گزرے، کتنے ولی، کتنے پھر پہلے جنات گزرے، کتنے قصے ہوں گے انبیاء علیہ السلام کے، لیکن اللہ پاک کے علم میں تھا نا کہ میں پہلے کون سا قصہ بیان، ان میں سے انتخاب کس کا، پہلا کس طرح قصہ بیان کرنا، وہ کتنا اہم ہوگا، کہ پہلا وہ سب سے چوز، یعنی اللہ پاک نے اس کا انتخاب فرمایا۔ وہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا اور فرشتوں کا، سیدہ حوا کا، یہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے 7 مرتبہ اس کو مختلف تفصیل کے ساتھ، کہیں زیادہ تفصیل، کبھی کوئی پہلو، کبھی کوئی پہلو، کیونکہ اس میں انسان کے لیے، کیونکہ انسان بنی آدم ہے، آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں سب، تو ان کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں وہ بنیادی تعلیمات، بنیادی اہم وہ صفتیں بتا دیں کہ ہم ہر مرحلے پر کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر کہیں نقصان، کبھی غلطی کر بیٹھیں تو اس کا بھی حل انہوں نے بیان فرما دیا کہ کیسے اٹھنا، کیسے پھر دوبارہ۔ وہ قصہ شروع ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا
کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. یہ شروعات تھی، یہ ابتدا تھی جہاں سے یہ شروع ہوتی کہانی، قصہ ہمارا قصہ یعنی، کیونکہ ہم خود سارے جو ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے وہ بہت اہم ہے. ہمارے لیے سارا وہ زندگی کا مقصد، ہر چیز وہ واضح کرتا ہے، کیسے کرنا ہے کیا نہیں. اب اللہ پاک نے کیا لفظ استعمال کیا؟ خلیفہ، کہ انسان خلیفہ زمین پر ہوگا. خلیفہ کو کون؟ مثلا کہتے ہیں جی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ تھے، یعنی وہ آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات، جو آپ علیہ السلام کی شخصیت تھی، ان کی نمائندگی کر رہے تھے. یہ جی فلاں مطلب کسی کا جو نمائندہ ہوتا ہے، تو اللہ جل مجدہ تو جسم سے پاک ہے، کسی اولاد سے پاک ہے، تو اس کے خلیفہ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم اس کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو اللہ پاک فرما رہا ہے فرشتوں کو کہ میں نے زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنا ہے. خلیفہ میں سب سے پہلی چیز اس کو وہ جو ایک دی جاتی ہے، وہ اس کو اختیار دیا جاتا ہے، کہ اس کو کوئی اتھارٹی، کوئی طاقت دی جاتی ہے. جیسے کیونکہ جو ہی اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں نے فوراً کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، کہ وہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا. دیکھیں نا، وہ سمجھ گئے کہ خلیفہ کا مطلب یہ چیز ہے کہ اس کو اختیار مل جانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نیکی بدی کا یہ اختیار مل جانا. انہوں نے فوراً اسی کو بات کر دی، اور انہوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم یا اللہ دیکھیں نہ کوئی گناہ کرتے ہیں، نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، اور تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. ہم جو ہے یعنی بالکل ایسی چیز سے پاک ہیں، اختیار ہمارے پاس اس طرح ہے ہی نہیں، تو ہم جو ہیں. اب یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت اللہ پاک نے ہمیں بھی، تمام ارواح کو بھی اکٹھا کیا. ابھی آدم علیہ السلام کی روح تو پیدا ہو چکی تھی، ہماری بھی روحیں آئی، تو اللہ پاک نے سارے روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهُ، کہ ہم نے یہ جو اختیار کی قوت، آزادی اختیار کی، یہ جو امانت ہے اختیار، کیونکہ خلیفہ امین ہوتا ہے، اس کو کوئی امانت سپرد کی جاتی ہے، بھئی تم میرے خلیفہ، یعنی میں نے آپ کو امانت بنا دی. فرمایا اللہ پاک نے ہم نے تو یہ ساری مخلوق، آسمانوں زمینوں پہاڑوں پرند چرند فرشتوں سب کو کہا بھئی لینا ہے، یہ امانت لینی ہے، یہ جو آزادی اختیار. انہوں نے پوچھا یا رب العالمین کہ وہ کیا ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں ہمیں. یہ دیکھیں نا، کہانی قصہ شروع ہو رہا ہے. کہانی سے مراد یہ سچی یعنی قصہ جو ہے پیچھے سیدنا آدم علیہ السلام کا، اور اس میں ہمارے خود بخود شامل ہوا، ہم خود بخود اس میں شامل ہو گئے. اب یہ سب نے پوچھا کہ وہ کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک آپ کو آزادی دوں گا، آپ کو ایک جہاں میں بھیج کے تمہارا امتحان تم دیکھنا جا کے ادھر کیا ہے، لیکن انعام یہ ہوگا اگر تم صحیح استعمال کیا وہ جو اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا، تو تم میں اپنے پاس ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر لوں گا جنتوں میں، اور ہمیشہ تم بادشاہ تھے، ہمیشہ کے لیے موجیں کرو گے اور بادشاہ ہوگے، تم بادشاہ کی زندگی گزارو گے اور میرے زیارت کرو گے، مجھ سے باتیں کرو گے، اور ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملے گی. دوسروں مخلوق نے سن کے کہا کہ اگر ہم نے نہ اس کا
اس پر چلے تو پھر یعنی نہ اس کا حق ادا کہ غلط استعمال کر لیا اختیار تو پھر حکم ہوا کہ پھر تمہیں سزا ملے گی، لیکن جو ہے تمہاری اپنی مرضی۔ اب انسانوں کی روح نے وہ لے لیا، اللہ پاک فرماتا ہے وہاں میں نے آپ نے سب نے وہ لے لیا، یہاں سے وہ سارا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اللہ پاک نے کہا اچھا چلو تمہیں جہاں تمہیں بھیجنا ہے آزمائش کے لیے، دیکھنے کے لیے، تمہیں وہاں جا کے تعارف بھی کراتے ہیں، معرفت بھی دیتے ہیں۔ وہ ساری روحیں اڑ کر آسمانوں سے کدھر آ گئی؟ یہ میدان عرفات جو جگہ ہے، اب بھی آپ جاتے ہیں نا، وہاں پہاڑ ہیں اور جو ہے میدان ہے وہاں کو، یہ اس لیے حاجی ادھر جاتے ہیں۔ آپ سمجھیں آج یہ کیوں ادھر جاتے ہیں؟ کعبہ شریف تو مکہ میں ہے، ہونا تو چاہیے جی حج مکہ میں ہو، حج کعبہ کے پاس ہو، وہاں حج پڑھا جا رہا ہو، وہاں کعبہ شریف میں جو ہے خطبہ پڑھا جا رہا ہو حج کا، لیکن وہاں سے اللہ پاک سب کو بلا کے کدھر لے جاتے ہیں؟ وہاں کوئی چیز ہی نہیں، کھلا میدان ہے، ٹینٹ لگائے ہیں، نہ شہر ہے اور پہاڑیاں ہیں اور میدان ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ واقعہ ادھر پیش آیا، اتنا اہم، جہاں سے سارا قصہ اور کہانی جس سٹوری شروع ہوتی ہے انسان کی اس دنیا میں، اس لیے وہاں سے جو شروع ہوئی ہے، شروع بھی وہاں اور ختم بھی قصہ ادھر ہی ہونا ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا قیامت کا میدان عرفات قیامت کے میدان کا حصہ ہوگا، وہ شروع کا بھی حصہ ہے، ہمارا قصہ شروع بھی ادھر سے ہوا اور پھر ختم بھی، یعنی قیامت کا دن ادھر ہی پھر پوچھ گچھ سب کچھ ہونا ہے، یعنی وہاں وہ سارا بہت بڑا میدان ہوگا، لیکن یہ بھی اس کا ایک حصہ ہوگا۔ اب وہاں اللہ پاک روحوں کو لے گا، روحیں آ گئی، میں آ گیا، آپ آ گئے سارے۔ اب اللہ پاک نے تعارف کرایا کہ تم کون ہو، میں کون ہوں۔ قرآن مجید میں یہ آتا ہے الست بربکم، فرمایا اپنا تعارف کرایا کہ کیا کوئی تمہارا وہ رب ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا اور تمہیں پال نہیں رہا، تمہیں میں نے وجود دیا۔ اپنا تعارف کرایا، اور تمہیں میں اپنا قرب دینا چاہتا ہوں، تمہیں اللہ چیزیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم لینا چاہتے ہو، اگر نہیں لینا چاہتے تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنا قرب، اپنی ولایت، ہمیشہ کی بادشاہتیں ملیں گی، تم میرے بندے ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں بھیجا جائے گا چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اب وہ ساری روحوں کو پھر وہاں سے وہ واپس پلٹ گئے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ وہ تو ان کو اللہ پاک یہاں لے کے آیا، ارواح کو بھی یہاں لے کے آیا۔ تو اب یہ جو ہم آ رہے ہیں ادھر، پہلے بھی ہمیں لے کے آئے، تعارف کرایا۔ اب جس طرح میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ کوئی چیز لینی ہو نا تو بندے کو پہلے چیک کرتے ہیں، یار یہ چیک کر لو، اگر تمہیں یہ پلیٹ پسند ہے تو یہ لے لینا، یہ گلاس پسند ہے تو یہ لے لینا۔ اچھا کون سے ملک میں جانا ہے؟ جی میں پیسے کمان جانا ہے کسی ملک میں۔ اچھا چلو تمہیں وہاں تو کہانیاں قصے بتاتے ہیں، ایجنٹ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ تمہیں 1 مہینے کی ٹکٹ دیتے ہیں، جاؤ تم دبئی میں 1 مہینہ رہ آؤ، 1 مہینہ وہاں تمہیں ڈنمارک کی دیتے ہیں، 1 مہینہ انگلینڈ کی دیتے ہیں، چیک کر آؤ۔ پھر جہاں تم نے کہا وہاں کا پکا ویزا تمہیں نیشنلٹی دے دی جائے گی، تم پہ رہنا۔ اب اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے نہیں کہا جا رہا وہ جیسے ایجنٹ ہے تمہیں سبز باغ دکھاتے ہیں، وہاں جا کے بندے بیچارے مشکل میں آ جاتے ہیں۔ تو جو ایجنٹ یہ کہہ رہا، دوسرا کہہ رہا ہے، باتیں بتا رہا ہے، ایک ایجنٹ کہہ رہا ہے دیکھو میں تمہیں ٹکٹ دیتا ہوں مہینے کی اور وزٹ ویزا دیتا ہوں، جاؤ ڈنمارک بھی دیکھا ہو، مڈل ایسٹ بھی دیکھا ہو، امریکہ بھی دیکھا ہو، یورپ بھی دیکھا ہو، چیک کراؤ مہینہ رہ کے کام شام کیا ہوتے ہیں، کیا حساب کتاب ہے، پھر واپس جو تم پسند ہے، جو تمہیں یہ پروسیجر ہے یہ کرنا، تو تمہیں پرماننٹ ویزا بھی پھر نیشنلٹی مل جائے گی۔ بس سمجھ لیں یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے تو ہمیں پیدا کیا، اپنی معرفت کیا، فرمایا اب یہ تمہاری مرضی ہے بندو، تم پر میں چھوڑ رہا ہوں، اختیار تمہیں دیا ہے
جاؤ دنیا میں، یعنی اللہ نے ایسے نہیں کہ پیدا کر کے اس کو دوزخ میں پھینک دیا، پیدا کر کے ان کو جنت میں بھیج دیا، بھائی پوچھا ہی نہیں۔ فرمایا جاؤ دنیا میں، خود دیکھو جا کے دنیا میں، نیکی کا راستہ بھی دیکھو، جنت کا راستہ بھی دیکھو، اور دوزخ کا راستہ بھی دیکھو۔ نیکی کے عمل بھی ہوں گے، برے عمل بھی تم کر سکتے ہو، تم خود دیکھو جا کے، خود چیک کرو کہ ادھر کیا کیا ہے۔ پھر جب تم نے چیک کر لیا کہ تمہیں جو پسند ہے وہاں تمہیں میں بھیج دوں گا، جنت پسند کر لی تو وہاں تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ اگر تم نے دوزخ پسند، برے عمل پسند ہے، شیطان پسند ہے، شراب، عیاشی، یہ وہ، مطلب یہ تمہیں پسند ہے، فساد، فتنہ فساد، یہی تمہاری زندگی، تم نے یہ اختیار کرنا ہے تو تمہیں وہاں بھیج دیا جائے گا۔ یہ اب تم پر ہے۔ اللہ پر میں کسی پر زبردستی نہیں کرتا، میں کسی پر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی نہیں کر رہا کہ مجھے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے نا پیدا کر کے بھائی اس بندے نے کیا کرنا ہے، تو اس کو دوزخ میں پھینک دے اللہ پاک کہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے تم نے غلط کام کرنے تھے تو اب چلو ادھر۔ اس کو پہلے ہی پتہ ہے اس نے جنتی کا، اس کو جنت، تو ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ہر ایک کو کہا کہ چیک کرو، مہینے مہینے کے لیے نہیں، 20 سال، 30 سال، 60 سال، فرمایا چیک کر لو، اچھے طریقے سے چیک کر لو۔ اور ساتھ ہی پھر نبی بھیج کے بتایا بھی کہ بھائی یہ دیکھو، یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ جنتی والا راستہ ہے، یہ دوزخ والا راستہ ہے۔ چھوڑ کس پر دیا؟ بندوں پر۔ تو اب آپ اور میں چیک کرنے آئے ہوئے ہیں، تو آپ چیک کر رہے ہیں روز، بھائی نیک عمل کیا ہوتے ہیں، برے عمل کیا ہوتے ہیں، نیکی کا بھی آپ کو موقع ملتا ہے، برے کا بھی۔ چوز کون کرتا ہے، انتخاب کون کرتا ہے، چنتا کون ہے، میں نے یہ راستہ، میں اس پہ چلنا ہے۔ چرسی آپ کو چرس بھی آفر کر رہا ہے، شرابی شراب بھی آفر کر رہا ہے، نیک بندہ نیکی کی دعوت بھی دے رہا ہے، حلال رزق بھی ہے، حرام رزق بھی ہے، ظالم حکمران، ظالم قسم کے لوگ بھی ہیں، عادل قسم کے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی آپ کے سامنے پھر رہے ہیں، برے لوگ بھی آپ کے سامنے پھر رہے ہیں، آپ کو بھی موقع مل رہا ہے ہر کام کرنے کا۔ تو آپ اچھے طریقے سے چیک کر رہے اس دنیا میں روزانہ۔ چیک کرنے کے لیے ایک دن بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کرم کیا، فرمایا میں جتنا وقت کسی کو تاکہ دیا، کسی کو 30 سال، کسی کو 40، کسی کو 50، یہ رہنے کے لیے وقت نہیں دیا۔ دنیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا رہنے کی جگہ نہیں، گزرگاہ ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے۔ جو رہنے کی سمجھ لے گا وہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اس کو تو کوئی رہنے کے تو یہ اس میں سکون، اطمینان، ہمیشہ کے لیے چیزیں تو ہر چیز پرفیکٹ، تو میں کبھی بیماری آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کیونکہ یہ تو چیک کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ تو اب آپ چیک کر رہے ہیں، یعنی آزمائش آپ کی ہو رہی ہے، نیکیاں، بدیاں، ساریاں، وہ ساری چیزیں، اور آپ نے جو پھر فیصلہ کرنا ہے اپنے لیے وہ اللہ پاک قیامت والے دن آپ کے ہاتھ میں دے گا۔ بھائی تمہارے یہ تم نے عمل کیے تھے، فرشتے کتابیں پیش کر دیں گے، بھائی یہ اس بندے کو پسند ہے جی، ٹھیک ہے، پھر اس کو لے جاؤ ادھر، اس کو جی یہ پسند ہے، اس کو دائیں ہاتھ میں مال نامہ دے دو، اس کو بائیں ہاتھ میں دے دو، اس کو انبیاء کے ساتھ بھیج دو، اس کو شیطانوں کے ساتھ بھیج دو۔ تو وہ کون اصل میں پھر کر رہا ہے؟ اصل میں وہ بندہ ہے خود، جو جس نے چنا۔ تو اللہ پاک تو کرم کیا، ہمیں موقع دے دیا، لیکن زبردستی نہیں کی۔ اب یہ اوپر واقعہ پیش آیا، یعنی ابھی عالم ارواح میں وہ تھے۔ اب اللہ پاک نے جب فرمایا میں نے خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں کو بھی پتا تھا بھئی خلیفہ کیا ہوتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا جو ہی پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، فرمایا فرشتوں کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ یہ ہمیں سکھایا، اللہ پاک نے بتا رہا ہے اللہ پاک کہ تمہارا کیا مقام ہے۔ تمہارا مقام یہ ہے کہ فرشتے بھی تمہارے پاس آ کے بیٹھیں، کہ تمہارے یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو، آپ کے سب کے جو یعنی ابو ہیں،
سب کے والد ہیں، یعنی شروع پہلی ہستی جو ہے بھئی تم انسان، تیرا یہ مقام ہے. لیکن انسان پھر کیا کر رہا ہے؟ بعض دفعہ وہ شیطان کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا ہے، شیطان کے قدموں میں جھک رہا ہے. تو کتنی اس نے اپنی انسلٹ کی کہ جب وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. اللہ پاک نے تو اس کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا وہ یہ چیز. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. تو خلیفہ جو اللہ پاک نے فرمایا خلیفہ ہوتا ہے نمائندہ، تو یہاں انسان پھر اللہ پاک کی کیا نمائندگی کر سکتا ہے؟ اللہ پاک سارے جہانوں کو پال رہا ہے، سارے جہانوں کو رزق دے رہا ہے، تو انسان نمائندگی کیا کر سکتا ہے؟ وہ اللہ پاک کی صفات کی نمائندگی کر سکتا ہے، اللہ کی صفتوں کی نمائندگی، کہ اللہ پاک عدل والا ہے. تو انسان تیرے پاس بھی یہ کیس آ گیا، تیرے بیوی بچے، تیرے بندے، تم بھی عدل، تم میرے خلیفہ ہو، عدل قائم کرنا ہے زمین پر، رحم کرنا ہے تم زمین پر. جس طرح میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، تم نے بھی رحم کرنا ہے، تم نے بھی جو ہے خرچ کرنا ہے. میں رب العالمین ہوں، تم بھی جو ہے جو تم ذمے تمہارے حقوق لگائے وہ اپنا کرنے ہیں. اگر عیب نظر آئے تو تم نے بھی جو تعلق تم سے توڑے گا اس سے جوڑنا ہے. کیونکہ اللہ پاک کی دیکھیں نا طریقہ سنت، کافر ہو گئے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں یہ. اللہ پاک نے نبی بھیج کے، انبیاء بھیج کے ان کی طرف بھیجا، ان کو سمجھاؤ، واپس آ جاؤ. فرعون نے کہا یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اذهبا، کہ جاؤ آپ اور حضرت ہارون، الی فرعون، فرعون کی طرف، اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، وہ سرکش، یعنی ہے تو میرا بندہ لیکن سرکش ہو گیا ہے. اور اسے کیا کہو جا کے، فقل، اسے کیا کہو، هل لک الی ان تزکی، تم اپنا تزکیہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تزکیہ دیکھیں اللہ لفظ استعمال کر، اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ فرعون کو بھی ولی اللہ بنا سکتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی بات اللہ پاک نے فرمائی، یہاں اس آیت کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے کہو فقل هل لک، کہ تو کیا بات ہے، تم فرعون بن گئے ہو، تم کہتے میں خدا ہوں، تم کہتے میں یہ ہوں. الا فقل هل لک الی ان، تزکیہ کر لو، یہ تمہارے سارے معافی کافی ہو جائے گی. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تمہیں رب تعالیٰ کی طرف جو ہے یعنی ہدایت دیتے ہیں. مطلب یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ سے تعلق توڑے ہوئے ہے، اللہ پاک اس سے موسیٰ علیہ السلام کو تعلق جوڑنے کے لیے بھیج رہا ہے. تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے، جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ مل جل نہیں رہے، جو بندے نہیں، بھائی ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے صرف کہا، اللہ پاک خود یہ کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے خود کیا. ہم ہیں تو متکبر، یعنی منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی یعنی میں کیوں جاؤں، میں تو چودھری ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو فلاں ہوں ڈمکان ہوں. اور اس کا نقصان بھی بندہ اٹھا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ ہم بھی پوچھتے بعد دفعہ، کون سی نیکی ہے جس کا فائدہ فوراً ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں نا ایک سوال ہے، بھئی کون سی نیکی ہے؟ بندے پوچھتے ہیں کون سا نیک عمل کریں جی، یہ کرو، وظیفہ پڑھیں. ایک ایسا عمل ہے آپ علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کا فائدہ سب سے جلدی اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے، فوراً. فرمایا فوراً شروع ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے فوراً. آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا ہی. پوچھا گیا کیا؟ فرمایا صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جو نہیں اچھے ان کے ساتھ بھی توڑنا نہ، ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا. یہ عمل اتنا اللہ کو پسند ہے، اللہ پاک کہتا ہے یہ بندہ میرے لیے کر رہا ہے، اس کا رزق بھی بڑھا دو اور اس کی عمر بھی بڑھاؤ. یہ فوراً. تو آپ دیکھیں گے اپنے
ارد گرد والے لوگوں میں جو بندے اپنے رشتہ داروں کا غریب خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے پاس رزق کی بھی بہتات ہو گئی اور ان کی عمر میں بھی برکت ہو گئی۔ اور فرمایا کہ کوئی برا عمل ایسا نہیں جس سے جلد سزا اللہ دیتا ہو قطع رحمی سے، یعنی توڑنا، جی سانو کہڑی کسی دی لوڑ ہے، وہ اسی اپنے کسی دے گھروں کھانے ہاں، اسی بھی اپنے گھروں کھانے ہاں وغیرہ وغیرہ، تو سانو کیا ضرورت ہے جہاں۔ اب یہی ہو رہا ہے، بندے اپنے اپنے بیٹھے ہیں بن کے۔ گوروں نے تو یہ سبق سیکھ لیا اولڈ ہاؤسوں میں پہنچ کے، اور ڈپریشن کے، یہ میں کینیڈا گیا تو ادھر وہ ڈپریشن بہت زیادہ ہے۔ پتہ چلا کیوں ڈپریشن زیادہ ہے، کہ ملک کھلا ہے، مکان کھلے کھلے ہیں اور دور دور ہیں ایک دوسرے سے زیادہ تر، تو بندوں کے ساتھ رابطہ ہی ختم ہو رہا ہے ان کا آپس میں، گوروں میں، دوسروں میں۔ پورا ہفتہ بندہ ہی نہیں ملتا، میاں بیوی وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ ایک شفٹ کا آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے، اور پاس والوں کا پڑوسیوں کا کوئی، وہ پھر ویکینڈ پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ پیسے دیتی ہے کہ جاؤ باہر نکلو، لیک بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے کٹھے رہو، بندوں کے ساتھ رہو وہاں، یعنی یہ معاملہ ہے۔ جاپان میں اور یو کے میں پوری منسٹری ہے لونلینس کی، تنہائی کی، ایک منسٹر یعنی پوری وزارت ہے کہ یہ تنہائی بندوں کو کھا گئی ہے۔ وہ پہلے تو مجھے کیا ضرورت، مجھے کیا ضرورت، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی، سب سے بگاڑ کے فون لے کے کمپیوٹر کتنا چلائے گا، کتنا ٹی وی دیکھو گے، کتنا کرو گے، انسانوں کے ساتھ تعلق وہ یہ نہیں۔ یہ کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں کہ بازار خالی تھے، بندے جاتے تھے کہتے تھے شے ہی خریدنے کو دل نہیں چاہتا، بندہ ہی کون نہیں ہے بھائی، چیز آپ نے خریدنی اچھا ہے، بندے نہیں ہے دیکھ کے کہتے دل ہی نہیں چاہتا۔ ریسٹورینٹ میں کہتے دل ہی نہیں کرتا، بندہ ہی نہیں، خالی پہ ہے، بھئی آپ نے اپنا کھانا کھانا ہے، کہتے نہیں پھر بھی نہیں دل چاہتا۔ یعنی بندوں کی ایک خاص ایک قدر ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں وہ یو کے میں، آپ یہاں بھی ہوں گے، کافی بنی ہے بلیوں والی کافی، وہ بھائی کہتے ہیں کہ بلی پاس ہو تو ڈپریشن کم ہوتا ہے، تو وہاں وہ بلیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ کافی پیتی ہیں، ساتھ بلی ہے۔ انسانوں کے ساتھ تو رکھا نہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتے بلیوں کے ساتھ پھر بندے وقت گزار رہے ہیں۔ پھر کیا کریں، کسی کو رکھنا تو ہے، کوئی کتا رکھ لیا کسی نے بلی رکھ لی، کوئی مطلب ہے، یعنی یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ قدر بتا رہا ہوں کہ انسان کو، انسان کی صرف موجودگی بھی وہ اس کو سکون دیتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ یہ کتنی دفعہ آپ نے سنا کہ بہت آپ پریشان تھے تو کسی ان سے آپ نے بات کر لی، آپ کا کچھ پریشانی کم ہو جاتی ہے، کچھ وہ صرف یہی کہہ دے کوئی نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، بندہ ہے تو وہ بندہ۔ رات کو بندے جنات بلاؤں سے ڈرتے ہیں، بندہ پاس ہو گھر میں تو نہیں ڈرتے، اکیلے ڈرتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے بھی یہ سبق مل رہا ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے، اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں رہو۔ اب جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہوگی رہنے کی؟ یورپ، یہ وہ باغات، کشمیر، جتنی خوبصورت جگہیں، یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ وہ جنت تو جنت ہے، وہاں تو محلات اور جو ہے یعنی خوبصورتی انتہا کی، کھانے انتہا کے، لباس انتہا کا، اور فرشتے اور یہ، لیکن ان کو پھر بھی ایک کمی محسوس ہوتی تھی کہ میرے ساتھ کا بندہ کوئی نہیں۔ حالانکہ انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں میرا بھائی، میرا باپ، ان کا باپ تھا ہی نہیں، وہ کہاں کہیں میرا ابا کون ہے، میری امی کون ہے، نہ ان کا باپ نہ ماں، نہ اگر میری بہن کون ہے، ان کو ساتھ، لیکن وہ کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ بھائی فرشتے ہیں لیکن ان کے ساتھ، وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق اور چیز ہے۔ جنات بھی تھے، شیطان بھی بدبخت ادھر پھر رہا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو جو ہے ایک کمی محسوس، اللہ پاک نے پھر سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کو ان کے جسم سے ہی پیدا کیا۔ اس سے ان کو بہت حوصلہ ہوا، اس سے ان کی زندگی مکمل ہوئی۔ تو یہ سبق مل رہا ہے اس میں۔ بزرگان نے فرمایا کہ 100 سبق ہے، 101 سبق ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں۔ تو میں انشاءاللہ جب بھی آیا کریں میں آپ کو چند سبق سنایا کروں گا، تاکہ یہ 100 سبق جو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے صرف ملتا ہے وہ تو انسان سیکھ لے، کیونکہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ چلو دوسرے قصے نہیں بھی اگر پڑھ رہا تو یہ جو پہلا قصہ ہے اور جو پہلی قصہ ہے سب سے، اس کا تو سبق سیکھ لے۔ تو یہ چند میں نے آپ کے سامنے آج ہی بھی بیان کیے، تو ان پر غور کریں
اپنی بھئی ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا تھا. اللہ نے ہمیں گھر دکھایا اپنا، انسان تیرا گھر جنت. آدم علیہ السلام کو کہاں بھیجا؟ فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اے آدم رہو جنت میں، یہ ہے تمہارا گھر، یہ ہے تمہارا مقصد، میرے قرب میں رہنا، یہ تمہاری منزل ہے. وہ مقصد بتا دیا انسان کا، تو بھئی کیا ہے زندگی کا، کہ وہ اس اللہ کے قرب میں اپنی بادشاہتیں کرنا جا کے، موجیں کرنا جا کے. ہمارا کام ہے زمائشوں میں آ کے نہیں رہنا، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہماری گزرگاہ ہے. یہاں صرف چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ دیکھ لو کہاں رہنا ہے، جو پھر پسند کرے گا ادھر ادھر اس کو بھیج جائے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے، سیدہ حوا کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے اتنے سبق، اتنے انعامات اور اتنے رستے چھوڑے اور اتنی ہدایات چھوڑی کہ ہم اگر وہ حاصل کر لیں تو اپنے ہر مسئلے، ہر معاملے سے ہم نکل سکتے ہیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.